السلام علیکم سامعین، 3 شوال المکرم اور 2 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے وقف بل کو لے کر سرکار جھوٹ بول رہی ہے۔ ایک طرف پوری قوم ہے، پوری قوم کا مطلب یہ ہے کہ المدارس دارالعلوم دیوبند ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت علماء ہند سمیت تمام ملی تنظیمیں ہیں۔ قوم کا، ملت اسلامیہ کا سواد اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ وقف بل 2024 وقف برباد بل ہے، یہ غیر دستوری، غیر آئینی اور ملک کے جمہوری روح کے خلاف ہے۔ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کرو، ہمیں ایسا کوئی فائدہ، ایسی کوئی بھلائی نہیں چاہیے، لیکن سرکار بدیدہ مان نہیں رہی ہے۔ تو سوال یہ، سرکار کیوں نہیں مان رہی ہے؟ اس لیے کہ سرکار اوقاف کو ہتھیانا چاہتی ہے۔ 3-4 چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ بل پاس ہوتے ہی وقف کی چھٹی۔ مثال کے طور پر سرکار نے وقف کمشنر جو پہلے وقف بورڈ سروے کرا لیا کرتا تھا اپنی جائیدادوں کا، وہ ختم کر دیا اس بل میں۔ اس بل میں یہ پراودھان، یہ تجویز، یہ شیخ ہے باقاعدہ کہ وقف بورڈ اب نئے سرے سے کوئی سروے نہیں کرائے گا۔ اب سروے نہیں کرائے گا تو نئی جائیدادیں وقف بورڈ کے پاس کہاں سے آئیں گی؟ نمبر 2، وہی ڈی ایم کے ضلع کلکٹر کے اختیار کا مسئلہ ہے۔ اس میں صرف اتنا کہا کہ سرکار چاہے تو کسی اور اعلیٰ سطحی افسر کو طے کر سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ ڈی ایم پر جا کر بات رکتی ہے۔ کسی زمین کا جھگڑا ہوگا تو اس پر ڈی ایم کی رپورٹ پر وہ زمین سرکاری ہو جائے گی۔ بہت خوب، ڈی ایم جیسی رپورٹ دیتے ہیں اپنی سرکار کو، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تیسرے کہ وقف کونسل اور وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبران ہوں گے۔ بھلے یہ اوقاف کی بھلائی کہ انہیں پتہ کیا ہے اور یہ اس میں کر کیا لیں گے۔ سرکار کا ایک افسر بھی اس سے جوڑا جائے گا، ظاہر بات وہ کہے گا جو سرکار کہے گی۔ تو اس طرح مرکزی سرکار جو بی جے پی کی جس کی نمائندگی کر رہی ہے، اوقاف کو ہتھیانے کے لیے اس بل کو لانا چاہتی ہے۔ سرکاری اعلان کے مطابق آج 12 بجے بل پیش ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے بالآخر اتفاق کر لیا ہے، بل پاس ہوگا۔ پھر راجیہ سبھا میں جائے گا، وہاں بھی اسی طرح ہوگا۔ اس کے بعد 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ نمبر 1، قانون کے دائرے میں رہ کر پورے ملک میں احتجاج کرنا۔ احتجاج کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جن ریاستوں میں الیکشن ہو، مثلا ابھی بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو وہاں سب کو پڑاؤ ڈالنا چاہیے اور رائے عامہ کو بشمول ہندو مسلم، خالص مسلمانوں کو نہیں، بشمول ہندو مسلم رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے قانون کے دائرے میں رہ کر کہ وہ لوگ ہیں، نتیش کمار وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے اور وقف بل کو پاس کرنے کے لیے باقاعدہ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پھر الیکشن کہیں اور ہوتے ہیں تو وہاں جا کر اسی طرح کرنا چاہیے۔ ملکی سطح کے الیکشن ہونے چاہیے ہیں تو ان میں یہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح ضلع سطح پر، صوبائی سطح پر، زون سطح پر ہمارے احتجاج جاری رہنے چاہیے۔ ہمارے پاس افراد کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، ہمیں اپنے احتجاج میں صرف تسلسل اور جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے، یہ بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے، اگر بل آخری مرحلے تک پاس ہو جاتا ہے پھر ہمیں قانون کا سہارا لینا چاہیے، اور جو باتیں ہم زبانی کرتے ہیں، تحریر میں کرتے ہیں، ہوشیار، نامور اور ممتاز وکلاء کی خدمات حاصل کر کے اس قانون کا وہاں اسٹے کرانا چاہیے، حکم امتناعی حاصل کرنا چاہیے، اور وہاں اپنی لڑائی لڑنی چاہیے، چپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ خاموشی ایک طرح موت کے برابر ہوتی ہے، چپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم بھی جیسا ہے تعاون کریں گے اور لوگوں سے بھی کرائیں گے، آپ کی آواز اپنی سطح تک انشاءاللہ جو ہے بلند کریں گے۔ رہے ضمیر فروش جو لوگ دلال قسم کے ہیں، امین، جس معجون طاقت کے خزانے کا میں اعلان کیا کرتا ہوں اس کی قیمت حکیم صاحب نے کم کر دی ہے۔ اب یہ معجون بجائے 3000 روپے کے 2500 روپے میں دستیاب ہوگا۔ یہ بے مثال معجون ہے، جس کو چاہیے وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔